السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج پورا جلسہ کیا ہوا تم لوگوں نے. بیٹھ جاؤ. ہاں جی، سبی الرحمان تلاوت. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. جزاک اللہ. جزاک اللہ. ہاں، یہ ترجمہ نجمہ طیب. السلام علیکم پیارے حضور. تو سورۃ النور آیت نمبر 56 کا ترجمہ پیش خدمت. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا، اور حدیث بارے الرحمان. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عيسى بن مريم إلى الأرض فيتزوج ويولد له مشکات باب نزول عیسیٰ جزاک اللہ. اچھا ترجمہ قرۃ العین. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ترجمہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسیح جب نزول فرما ہوں گے تو شادی کریں گے، ان کی بشارتوں کی حامل اولاد ہوگی. جزاکم اللہ حضور. اچھا جاہز حق ورک نظم پڑھو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے حضور. وعلیکم السلام. کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو. جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو. خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو. نون حالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو. جزاک اللہ. کتنے سال کے ہو گئے ہو تم؟ جائز کتنے سال کے ہو گئے تم؟ بڑے ہو گئے ہو؟ ہاں میں 10 کا ہو گئے ہو؟ 10 ایئرس کے ہو گئے ہو؟ میں 11 ایئرس کے ہو گئے. اچھا اپنی امی سے کہو تمہیں ذرا اور ٹریننگ دیں ابھی نظم پڑھانے کی، اچھی طرح پڑھائیں. ٹھیک ہے؟ جس طرح تمہاری امی پڑھتی ہیں نا ویسے ہی پڑھا کرو. ٹھیک ہے چلو. اچھا تم یہ لائق طاہر صاحب کے نواسے ہو نا؟ لائق طاہر صاحب کے نواسے ہو نا تم؟
جی جی. ہاں چلو بیٹھ جاؤ. اچھا ترجمہ منصور الحق نظم کا ترجمہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. To the youth of the Jamaat, I wish to say a few things, but there is one condition. My message must not go unheeded. I want to give you some words of advice, lest I be accused of failing in my duty. When we depart from this world, the burden of responsibilities will fall to you. Forsake laziness. Do not look for comfort and ease. Consider service to your faith as a blessing from God. Never expect any reward for it. Jazakumullah Huzur. تم کتنے سال کے ہو؟ میں 10 ہے. 10. تم 10 ہے؟ جی. تم آدھا انگریز ہے آدھا اردو ہے ہاں. ٹھیک ہے کھایا پیا کرو تو دبلے پڑے ہو. چلو جاؤ بیٹھو. جی جزاک اللہ. مضمون اطاول باقی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، تمام. حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کی سچائی کا نشان مانگتے ہوئے بڑے درد دل سے 40 دن دعائیں مانگی. انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان پیش گوئی کی خوشخبری دی، جس کو ہم پیش گوئی مصلح موت کہتے ہیں. اس میں بہت سی باتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا، سو تجھے بشارت ہو کہ وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام لڑکا تجھے ملے گا. اور فرمایا، ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا. نیز فرمایا، زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا اور قومیں اسے برکت پائیں گی. جزاکم اللہ حضور. تم کہاں، تمہارے ابا کون ہیں؟ کس کے بیٹے ہو تم؟ جی حضور. کس کے بیٹے ہو؟ عبد المقتدر. کہاں رہتے ہیں؟ ٹوٹنگ براڈ وے میں ہم. اچھا تم یہاں پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، میں جرمنی میں پیدا ہوا تھا. اچھا تم جرمن نیشنل ہو؟ جی. اچھا جی حضور. اچھا اچھا چلو پھر بیٹھو. اچھا اور ذاتی یادیں عفان اور سمرین منصور. عفان پہلے آئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. we are going to read Hazur's interview from Al-Hakam regarding Hazur's personal memories of Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu. Hazur Radhiyallahu Ta'ala was asked, Hazur, do you remember the funeral of Hazrat Muslim Maud Radhiyallahu Ta'ala anhu? Hazur Radhiyallahu Ta'ala replied, of course I remember it. Lifting Hazur's Radhiyallahu Ta'ala anhu casket, walking alongside the procession towards the Bahishti Maqbara. Then, offering his funeral prayer, I remember all this. How far have you taken me? Hazur Radhiyallahu Ta'ala counted years on his fingertips, almost 52 to 53 years. So at that age, I recall running alongside the procession. Hazur Radhiyallahu Ta'ala continued, I also recall that was the first time I witnessed the demise of a loved one or relative at an age where I could comprehend things.
It was also the first time I kissed the forehead of a dear one who has passed away, the memory of which remains today. I can still visualize his forehead, and I also recall standing beside the blessed body of Hazrat Muslim Maud Raziyallahu Ta'ala anhu. Hazur, now Samreen will continue. Jazakumullah Hazur. अच्छा, तुम किस ईयर में पढ़ते हो? किस ईयर में पढ़ते हो? मैं ईयर 4 में? Year 5. अच्छा, ठीक है, चलो बैठो। हाँ जी, आप समरीन मंसूर क्या कहती हैं? Assalamu alaikum, Pyare Hazur. वालेकुम सलाम। Hazur continued by saying, I also remember that the blessed body of Hazrat Musleh Maud Raziyallahu Ta'ala anhu was in that very room where members of the family had gathered. There were sounds of a woman or child crying aloud, upon which Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahmullah, who had not yet been appointed as Khalifatul Masih, forbade such wailing and said, At this time you should pray silently for the second manifestation of God's omnipotence, meaning Khilafat. I also recall Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahmullah, who was also present there, instructing not to cry aloud. Hazur then mentioned a very blessed period. Hazur says, Hazrat Musleh Maud's Raziyallahu Ta'ala anhu, blessed body, Hazrat Khalifatul Masih Salis Rahmullah, Hazrat Khalifatul Masih Rabi Rahmullah, and I were in that room. Hazur also recalls, once I went along with Hazrat Mirza Sharif Ahmad Raziyallahu Ta'ala anhu, Hazur's Aidalatullah bin Nisl al-Aziz paternal grandfather. Despite the fact that he was the younger brother of Hazrat Musleh Maud Raziyallahu Ta'ala anhu, he never just simply walked in. He first sought permission outside Qasr Khilafat, and only having been given permission did he enter. He remained before Hazur Raziyallahu Ta'ala anhu with utmost respect. He said what he had to do and very respectfully returned. Although I was very young at the time, it was an early lesson in understanding the rank and status of Khilafat. Other than that, I also recall Hazrat Musleh Maud Raziyallahu Ta'ala anhu lovingly and jokingly talking to me. Once, Hazur was in Mari and we also went. A maternal cousin and I were wandering around when Hazur Raziyallahu Ta'ala anhu looked in our direction. He then called us and playfully spoke to us according to our age, something which we enjoyed for a very long time. Hazur, Jazakumullah for sharing these amazing memories with us. अच्छा, अब क्या कहते हो? 20 मिनट में ख़त्म कर दिया प्रोग्राम तुमने अपना, हैं? इंचार्ज साहिबा, वालेकुम हुज़ूर। प्रोग्राम आपका 20 मिनट में ख़त्म हो गया, अब क्या करना है आपने? जी हुज़ूर, इनके सवाल हैं काफ़ी। सवाल है? जी। किसके पास सवाल है? आपके पास? जी जाओ। Assalamu alaikum, Pyare Hazur. वैसा My name is Badia Shams. I am 10 years old and I am from Guildford Jamaat. When I go to secondary school, I plan to wear a hijab. I'm nervous about the reaction of my friends and others. Please can Hazur give some advice? Jazakallah. तो एमडी हो, वक्फे ना हो, वक्फे ना हो ना, एमडी भी हो, तुम इस बात पे यकीन रखती हो कि इस्लाम सच्चा मज़हब है? Yes. हैं? बिलीव करती हो इस्लाम सच्चा मज़हब है? Yes, Hazur. यस। तो देन अगर इस्लाम सच्चा मज़हब है
تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جب لڑکیاں جوان ہوتی ہیں تو ان کو حجاب پہننا چاہیے، ہیں، اپنا سر کو ڈھانکنا چاہیے، اپنے سینے کو ڈھانکنا چاہیے، ہیں، جب بڑی ہو جائیں. تو اللہ کے حکم کو ماننا ہے ہم نے، ہیں، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جب ماننا ہے تو پھر کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ہر کام اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تم نے اللہ میاں کو خوش کرنا ہے یا اپنے دوستوں کو خوش کرنا ہے؟ اللہ میاں. اللہ میاں کو. اچھا، اف یو وانٹ ٹو، اگر اللہ میاں کو خوش کرنا ہے تو پھر لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، پھر ٹھیک ہے. فرم فیتھ رکھو. ٹھیک ہے، ساکلا. ٹھیک ہے، شرماؤ نہ، ڈرو نہ. ہم سچے ہیں اور ہمارا دین سچا ہے، اور ہمارا ایمان پکا ہے. ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ گئی میری بات کی؟ میں تمہیں جان کے اردو میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہیں اردو بھی آئے وقف نو کو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اوکے، چلو. السلام علیکم میرے پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام میاں لبید احمد ہے. ہاں جی میاں، کیا کہتے ہیں میاں صاحب؟ ہاں ہاں، کیا کہتے ہو؟ میں ساؤتھ ہال جماعت سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ ایز اے وقف نو ہم کس طرح اپنی جماعت کی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ بطور وقف نو کس طرح کر سکتے ہیں؟ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، کئی کلاسوں میں، کئی میٹنگوں میں، کہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو اپنے تم اچھے اخلاق بتاؤ. نمازوں کا وقت اگر اسکول میں آتا ہے تو اپنے ہیڈ ٹیچر سے کہو ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے وقت لو، نماز پڑھو. لوگوں سے، اپنے جو فیلو اسٹوڈنٹ ہیں ان سے اچھی طرح ملو. ٹھیک ہے، اور ان سے لڑائی نہ کرو. پڑھائی میں اچھے ہوشیار ہو جاؤ. جو اپنے ٹیچر ہیں ان کا کہنا مانو. ٹھیک ہے، تو تمہیں لوگ جب دیکھیں گے کہ تمہارے مورلز اچھے ہیں، تمہارے اخلاق اچھے ہیں، اور تم نیکی کی باتیں کرتے ہو، تو تمہارے سے پوچھیں گے تم کون ہو. پھر تم بتاؤ گے کہ میں احمدی مسلمان ہوں. احمدی مسلمان کیا ہوتے ہیں؟ کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب مسلمان اپنی تعلیم کو بھول جائیں گے. اس وقت مسیح موعود آئیں گے جو ریوائیو کریں گے، تعلیم کو دوبارہ بہتر کریں گے. ہیں، ٹھیک ہے؟ جی. تو میں نے ان کو مانا ہوا ہے، اور ہم اسلام کی جو صحیح تعلیم ہے نا، جو بالکل جو اوریجنل تعلیم ہے، اس کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. یہی ہمیں انہوں نے سکھایا ہے. اس لیے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، میرے اخلاق بھی اچھے ہیں، اور میں بری باتوں سے بچتا ہوں. ٹھیک ہے، جب تم اس طرح بتاؤ گے تو تبلیغ ہو جائے گی تمہاری، پھر لوگ تمہیں پسند کریں گے، پھر تمہاری باتیں اور سنیں گے. جب اور باتیں سنیں گے تم اور باتیں بتاتے رہنا. ٹھیک ہے. جی ہاں جی، جزاک اللہ حضور. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. My name is Riha Shazad. My Jamaat is Central Croydon. My question is, how were 73 groups of Muslims formed? تمہیں میں جواب اردو میں دوں گا، میں انگلش میں جواب پچھلے ہفتے دے چکا ہوں اس کا. ٹھیک ہے، بچوں کو. ٹھیک ہے، اس لیے کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ جی. اچھا، جب مسلمان دین کی تعلیم کو بھول جائیں گے،
قرآن کریم پہ عمل کرنا بند کر دیں گے ہیں، اور ہر ایک جو مسلمانوں کا لیڈر ہوگا وہ اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرے گا اور اس کے ساتھ اس کی سیکٹس بن جائیں گی، ٹھیک ہے. اس لیے مسلمانوں میں 73 سیکٹس ہیں، ٹھیک ہے. جی. اور ٹھہرو ابھی نہیں، جزاک اللہ. اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر مسیح موعود آئے گا، ٹھیک ہے. اور وہ تمام جو سیکٹس ہیں ان کو ایک سیکٹ میں اکٹھا کر لے گا، جمع کر لے گا، ٹھیک ہے. اور ایک سیکٹ بن جائے گی جو احمدیہ سیکٹ، جو بھی سیکٹ ہوگی، مسیح موعود کی جماعت ہوگی، وہی صحیح جماعت ہوگی. آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو مسیح موعود کو ماننے والے ہوں گے وہ صحیح ہوں گے مسلمان، باقی جو لوگ ہیں وہ صحیح مسلمان نہیں ہوں گے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب مسیح موعود آئے تو اسے جا کے میرا سلام کہنا اور اس کو قبول کر لینا. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ وہ مسیح موعود ابھی نہیں آیا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گا اور ساتھ اس کے مہدی شامل ہو جائے گا اور پھر دونوں جنگ کر کے مسلمان بنائیں گے اور ٹھیک کریں گے. لیکن یہ بات نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب اس زمانے میں جو ریلیجس وارز ہیں نا، دینی جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. اس لیے جو بھی دینی جنگ لڑے گا وہ جیت نہیں سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تم اگر صحیح اور ٹھیک کسی وجہ سے دینی جنگ لڑو گے تو تمہیں میں فتح دوں گا. لیکن تو آج کل تو دینی جنگ ہو نہیں رہی، کوئی ریلیجس وار نہیں ہو رہی، رائٹ، ٹھیک ہے نا. اس لیے مسلمان دیکھ لو ہر جگہ ہارتے جا رہے ہیں، دشمن سے جنگ میں ہار جاتے ہیں، ماریں پڑ رہی ہیں، برا حال ہو رہا ہے، اس لیے کہ حضرت مسیح موعود کو نہیں مان رہے. تو حضرت مسیح علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ تمام مسلمانوں کو جمع کرو ایک ہاتھ پہ. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 130 سال پہلے جو حضرت مسیح موعود نے دعویٰ کیا تھا مسیح موعود ہونے کا، ہیں اس سے 131-32 سال پہلے، بلکہ 131 ایئرز ہو گئے، وہ جو دعویٰ کیا تھا نا مسیح موعود ہونے کا، کلیم کیا تھا، وہ ایک آدمی تھا. آج ہم اللہ کے فضل سے ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب ہم ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اور آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں، جماعت احمدیہ کی جو روز روز نمبر بڑھ رہا ہے، تعداد بڑھ رہی ہے، وہ اس لیے بڑھ رہی ہے نا کہ لوگ بیعت کر کے شامل ہوتے ہیں ہمارے اندر، ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہم ترقی کر رہے ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا کہ آہستہ آہستہ جماعت بڑھے گی اور پھر ایک سیکٹ بن جائے گی، اور دوسری سیکٹس جو ہیں وہ بالکل ایسی ہوں گی جن کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. اس لیے 73 سیکٹس تھیں اس پیشگوئی کے مطابق، اور اب جماعت احمدیہ 72 فرقے، اور 73واں جماعت احمدیہ جو صحیح ہے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی ہے. شکر ہے. ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام ہے بصیرت احمد اور میرے جماعت ہے بالم. میرا سوال ہے کہ اگر شیطان سجدہ کر لیتا تو پھر صرف جنت ہونی تھی اور ہم ساروں نے اچھا کام کرنا تھا؟ شیطان نے سجدہ کرنا ہی نہیں تھا. اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہی نہیں جس طرح انسان کو بنایا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے شیطان نے کہا تھا اللہ میاں کو کہ تو نے مجھے میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ کیچڑ سے بنے ہوئے انسان، ان کو میں کس طرح سے. اس کے مطلب تھا کہ شیطان کی جو
اللہ تعالیٰ نے نیچر بنائی تھی نا، جو فطرت تھی، جو نیچر تھی، اس میں رکھا ہی نہیں تھا اس کو سجدہ کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ وہ سجدہ نہیں کرے گا، اور وہ ہمیشہ سے ہے ہی ایسا برے کام کرنے والا۔ تو اللہ میاں نے انسان کو پیدا کر کے شیطان کو سامنے اس لیے کھڑا کیا تھا تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ برا کام کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے۔ اگر شیطان نہ ہوتا تو پھر برے کام کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ جب اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں چوائس دے دیا، تمہیں عقل دی، دماغ دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس بھی دیا کہ میں نے دو چیزیں پیدا کی ہیں، ایک برا کام کے لیے شیطان ہے، اور اچھائی کے لیے میں تمہیں تعلیم دیتا ہوں فرشتوں کے ذریعے۔ تم اچھے کام کرو گے تو میں تمہیں ریوارڈ دوں گا، ہیں، اور تمہیں انعام ملے گا، ٹھیک ہے، اور تمہیں جنت ملے گی، اس دنیا میں بھی جنت ملے گی اور اگلے جہان میں بھی جنت ملے گی۔ اور اگر صرف اگر کسی سارے ایک جیسے ہوں، انسان برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ اب سارے ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے، سارے لائر تو نہیں بن سکتے، سارے انجینئر تو نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ تمہیں یہاں ہے وہ کچھ تو انسان کی جو نیچر بنائی ہے اللہ میاں نے وہ ایسی ہے کہ اس کو ڈائیورس قسم کی، مختلف قسم کی سوچیں ہیں، اس کے خیالات ہیں اس کے، ٹھیک ہے، اور اس کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ اور پھر اللہ میاں نے تمہیں دماغ دیا تاکہ تم دیکھو اچھا اور برا کیا ہے، اور اسی کے لیے پہچان کے لیے جو بری چیز ہے اس کو ہم شیطان کی باتیں کہتے ہیں، جو اچھی چیز ہے اس کو فرشتوں کی باتیں کہتے ہیں، اللہ میاں کی طرف سے فرشتوں کی طرف یہ آئیں۔ اس لیے یہ ہونا ہی نہیں تھا۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ نے چوائس دینا تھا نا کہ برا کیا ہے اور اچھا کیا ہے، تو پھر شیطان نے ضرور ہونا تھا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تمہیں ریوارڈ دینا تھا، اس لیے تمہیں جنت میں اچھا سٹیٹس دینے تھے، اور جو برے لوگ ہیں ان کو ختم کرنا تھا، ان کو سزا دینی تھی۔ لیکن جانور، اب جانور ہیں، ان کو نیچر میں جو اللہ میاں نے رکھ دیا وہ وہی کام کرتے ہیں، جو گھوڑے کی نیچر میں ہے، جو شیر کی نیچر میں ہے، جو مرغی کی نیچر میں ہے، جو ڈو کی نیچر میں ہے، وہ سب وہ وہی کرے گا۔ تو اگر انسان بھی ان جیسا ہوتا، نہ برائی ہوتی نہ اچھائی ہوتی، تو تمہارے لیے بھی نہ جنت ہوتی نہ جہنم ہوتی، تم بھی جانوروں کی طرح ہوتے۔ تمہارے میں اور جانوروں میں فرق کوئی نہ ہوتا پھر، ٹھیک ہے۔ تمہاری نیچر میں ایک چیز رکھ دیتی ہے تو وہ اسی نیچر کے اوپر چلتے، ریوارڈ کوئی نہ ملتا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام نبیہہ شیخ ہے اور میں ولورہمپٹن جماعت سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے پیارے احمدیوں کو افریقہ میں شہید کیا گیا ہے، ہم اپنی پیاری جماعت کو اور اپنی مساجد کو دعا کے ساتھ ساتھ ان برے لوگوں سے کیسے سیف رکھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے یہی ہے کہ جو ظاہری طور پہ انتظام ہے وہ کریں، ڈیوٹی لگائیں، ہیں، سیکیورٹی کا انتظام کریں، ٹھیک ہے، اور ہوشیار رہیں، لوگوں سے بچ کے رہیں، برے لوگوں سے۔ تو اگر ہمارے پاس انتظام ہوتا، ڈیوٹی بھی ہوتی، کیونکہ وہاں تو وہ خیال بھی نہیں تھا نا کہ اس طرح لوگ آئیں گے، اور اگر خیال تھا تو وہ غریب لوگ تھے، ان کو احساس نہیں تھا پوری طرح کہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہو سکتا ہے جس طرح بڑے شہروں میں ہو جاتا ہے۔ تو بڑے شہروں میں تو مساجد میں ڈیوٹی بھی لگتی ہے، سیکیورٹی کا انتظام بھی ہوتا ہے، وہ ہمیں تھوڑی سی اب سیکیورٹی کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، ویجیلنس بھی کرنی پڑے گی، تو کوئی نگرانی بھی کرنی پڑے گی، تھوڑا سا خاص طور پہ سوچ سمجھ کے اپنے پہرے کا، سیکیورٹی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تو یہی طریقہ ہے ظاہری طور پہ بچنے کا، اور ہر ایک کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ ہمیں دائیں بائیں نظر رکھے تاکہ دیکھے کوئی برا آدمی تو نہیں ہمارے اندر آ کے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے۔
ٹھیک چلو پھر. میرے پیارے حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. My name is Farhan Ahmed Mirza and I am from Gillingham. Pyare Hazur, your dearest Tommy John has written a poem. Your sister Muhtarma Bibi Kosi Sahiba has also written poems. Hazur, have you written any poems too? Jazakallah. I have never written any poem. میں نے کبھی کوئی نظم نہیں لکھی. میں شاعر نہیں ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک چلو پھر. چلو السلام علیکم. My beloved Hazur, Assalamu alaikum. My name is Anapia Asif. I have come from Nottingham Jamaat. My question is, why is it so important for girls to wear hijab and not boys? اس کا بھی میں نے جواب دیا تو ہے. اللہ میاں نے کہا ہے قرآن شریف میں ہیں, اس نے پہلے بھی سوال اسی طرح کا کیا تھا نا کہ ہم حجاب میں شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لڑکیاں جوان ہو جائیں تو ان کو حجاب پہننا چاہیے, کیونکہ یہ ان کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, اور اس سے حجاب جب تم حیادار لباس پہنو گی تو دماغی طور پہ بھی خیال جو ہے نا وہ پاک صاف رہتے ہیں, خیالات ہیں, مورلی بھی انسان اچھا رہتا ہے اور اپنا خیال بھی رکھتا ہے. اس لیے اور پھر دوسرے یہ ہے کہ تم ابھی چھوٹی ہو, جب تم بڑی ہوگی نا تو پتہ لگے گا کہ بعض لوگ جو ہیں نا غلط قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. اس لیے لڑکیوں کو, جوان لڑکیوں کو بچنے کے لیے حجاب پہننا ضروری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ اللہ میاں نے اس لیے حکم دیا. ٹھیک ہے ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. کیا کہتے ہو مشہور؟ میرا نام مشہود احمد ہے اور میں وسط قرائجن جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا وقف نو بچے فٹ بال پلیئر بن سکتے ہیں؟ بن سکتے ہیں. اس کے بعد فائدہ کیا ہوگا؟ جب فٹ بال بوڑھے ہو جاؤ گے تم تو پھر تمہارے پاس کھانے پینے کا سامان کیا ہوگا؟ وہ سیونگ, اگر بہت اعلیٰ قسم کا پلیئر ہو تو شاید کوئی تمہاری پراپرٹی بن جائے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ کام بھی کرو, پڑھائی بھی کرو, اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ فٹ بال کھیلو اور فٹ بال پلیئر بن جاؤ. ٹھیک ہے, کوئی اچھا پروفیشن بھی تمہارے پاس ہونا چاہیے تاکہ تم دنیا کو فائدہ پہنچا سکو. تم وقفے نہ ہو نا, وقفے نہ ہو کو تو پھر دنیا کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی کام کرنا چاہیے. فٹ بال پلیئر کھیل کے صرف فٹ بال ہی کھیلو گے نا تم. اس لیے کچھ بنو, پڑھائی کر کے کچھ بنو اور ساتھ فٹ بال بھی کھیلو. اور پھر اگر تم ایک ڈاکٹر بنتے اور ساتھ ایک اچھے فٹ بال پلیئر بن جاتے ہو, انٹرنیشنل لیول کے پلیئر بن جاتے ہو تو بڑی اچھی بات ہے. دونوں کام کرو پھر. ٹھیک ہے. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام عطیت الصبو ہے اور میں کلاپم جنکشن جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے کہ آپ دنیا کے بہت سے ملکوں میں جا چکے ہیں. آپ کا سب سے پسندیدہ ملک کون سا ہے اور کیوں؟ کیوں ہے؟ اگر میں کہوں نہیں ہے تو پھر کیوں والا سوال ختم ہو گیا. اور میں کہوں سارے پسندیدہ ہیں تو پھر بھی کیوں والا سوال ختم ہو گیا. جہاں احمدی اچھے ہیں, ہر ملک میں احمدی ہیں, اچھے احمدی ہیں. وہ ہر ملک کی اپنی اپنی خوبصورتی ہے, ہر ملک کے اپنے اپنے اچھی باتیں ہیں. کسی میں کوئی اچھی بات ہے, کسی میں کوئی اچھی بات ہے. اور احمدی ہر جگہ جہاں مخلص ہیں وہ سارے ہی اچھے ہیں. جب احمدی اچھے ہیں تو ملک بھی اچھا ہو گیا. اس لیے سارے ملک اچھے ہیں, کیوں والی بات ہی کوئی نہیں. تم بھی اچھے ہو, جرمنی کے رہنے والے بھی اچھے ہیں, اور ہالینڈ کے رہنے والے بھی اچھے ہیں, اور بیلجیم کے بھی, اور فرانس کے بھی, اور امریکہ کے بھی, اور کینیڈا کے بھی, اور نیوزی لینڈ کے بھی, اور آسٹریلیا کے بھی, اور افریقہ کے بھی. افریقن بچے بھی بڑے اچھے ہیں.
وفادار، بڑے پیار و اخلاص دکھانے والے اور بڑے بھی. تو اب دیکھو افریقہ میں بورکینا فاسو میں انہوں نے قربانی دکھائی نا کتنی بڑی، ٹھیک ہے، احمدیت کی خاطر ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے. تو پھر وہ افریقن تو پھر اچھے لگیں گے سب سے زیادہ، لیکن جہاں جہاں لوگ اچھے احمدی ہوں اور قربانیاں دکھانے والے ہیں وہی اچھا ملک ہے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی ماہد خان. My name is Mahid Khan and I'm from Farnham Jamaat. My question is, why has Allah created bad people in the world? Why did He not make everyone good and righteous? Don't you understand Urdu? Do you understand Urdu? جی. اچھا جی، تو پھر تم نے اپنے ابا کو کہنا تھا کہ تمہیں اردو میں سوال لکھواتے. جو بھی میں نے جواب دیا تو ہے اس کا. تمہارے سے پہلے ایک لڑکے نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کیوں پیدا کیا، شیطان نہ ہوتا تو سارے سب جنت میں جاتے. وہی جواب تمہارا ہے. اللہ تعالیٰ نے برے لوگ نہیں بنائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ بڑی نیک پائس نیچر پہ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا جو انوائرمنٹ ہے، اس کا جو ماحول ہے، وہ اس کو اچھا یا برا بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو اگر سارے لوگوں کے انوائرمنٹ اچھا مل جائے تو پھر سارے لوگ نیک ہوں گے، کوئی برا آدمی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. سمجھ آئی میری بات کی؟ انڈرسٹینڈ. اور اگر جب بڑا ہوتا ہے انسان، جو عیسائی گھر میں پیدا ہوا یا جو ایتھیسٹ کے گھر میں پیدا ہوا بچہ، یا جو پیگنس کے گھر میں پیدا ہوا بچہ، وہ پھر اپنے انوائرمنٹ کو دیکھ کے، اپنے ماحول کو دیکھ کے، اپنے گھر کے دیکھ کے، اپنی سوسائٹی کو دیکھ کے ویسا بن جاتا ہے اور بری باتیں کرنے لگ جاتا ہے. مسلمانوں میں بھی دیکھ لو کہ باوجود اس کے مسلمان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، لیکن بعض بری باتیں سیکھ لیتے ہیں، وہ بری باتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے تو نہیں بنایا. اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی اور ایک ماحول بنایا اور بتایا کہ یہ اچھی چیز ہے، یہ بری چیز ہے. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا کو بتائیں. ہم وقف نو بچے ہیں، دنیا کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے کام کرنے کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک، اور ہم نے اچھے کام کرنے ہیں. اور دنیا جو خراب ہو رہی ہے اس کو خراب ہونے سے ہم نے بچانا ہے. تو یہ ہمارا کام ہے. اور دنیا کو شیطان کے قبضے میں سے، شیطان کے نے جو اس کے اوپر ہولڈ کیا ہوا ہے نا، اس سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس لے کے آنا ہے ساروں کو. اور وہ تبھی ہوگا جب تم خود نمازیں پڑھو گے، اچھے اچھے کام کرو گے، اللہ میاں سے دعا کرو گے، لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ گے، تو پھر لوگوں کو ٹھیک راستے پہ بھی، رائٹ پاتھ پہ بھی چلاؤ گے. ٹھیک ہے جی. چلو پھر جزاک اللہ. بیٹھ جاؤ. یہ تمہارا بیٹا ہی ہے نا؟ السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام عنایت جذبہ احمد ہے. میں اردو شور نورس جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے، کیا ہمیں قرآن کریم کو ہاتھ دھو کر پکڑنے کی اجازت ہے یا وضو کرنا ضروری ہے؟ تم ہاتھ پکڑ سکتے ہو قرآن شریف کو، بشک. اگر وضو کیا ہوا ہے، تم نے نماز پڑھ رہے تو اچھی بات ہے، لیکن قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے تم ویسے بھی اٹھا کے پڑھ سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب اگر تمہارا وضو نہیں بھی ہے اور تم نے قرآن شریف پڑھنا ہے تو پڑھ سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہاں اگر وضو کر لو تو اور بھی اچھی بات ہے. وضو کرنا نماز کے لیے ضروری ہے،
قرآن کریم کو ویسے تمہیں ایکٹیو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ سوتے ہوئے قرآن شریف پڑھ رہے ہو. اس لیے اگر تم نے اس لیے وضو کرنا ہے کہ ذرا ایکٹیو ہو جاؤ، ہیں تمہاری آنکھیں کھلی رہیں، جو تم پڑھ رہی ہو ذرا غور سے سمجھ کے پڑھو تو اچھی بات ہے. لیکن اگر تم ویسے ایکٹیو ہو اور تم اٹھا کے پڑھ رہی ہو قرآن شریف کو اور پھر اس کو سمجھ بھی رہی ہو تو کوئی حرج نہیں اگر نہیں بھی وضو تمہارا تو. ٹھیک ہے. جزاک اللہ حضور. السلام علیکم beloved حضور. وعلیکم السلام. My name is Elijah Hashim Malik from Skantop Jamaat. My question is, if you are in the army and you have to go to war with another Muslim country and kill some of them, does that count as a sin? Do you understand Urdu? Yes. Yes. Ji. جی اچھا. if you are in the army, اچھا اگر آپ آرمی میں ہیں اینڈ اسی اگر تم آرمی میں ہو اور آرمی میں ہوتے ہوئے اگر تم کسی اوپر ملک پہ حملہ کرتے ہو، اٹیک کرتے ہو وداؤٹ اینی ریزن، ہیں بغیر کسی وجہ کے، ہیں تو وہ غلط بات ہے. اس لیے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں یہی کہا ہے کہ غلط کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے. یا تو آرمی کو چھوڑ دو، یا پھر اگر اس وقت فوری طور پہ تم نے اٹیک کر لیا اپنے آرڈر کے اوپر، کمانڈر کے آرڈر پہ، بعد میں تمہیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو اگر کسی کو غلط طور پہ مارنا، ظلم کرنا کروئلٹی کے خلاف ہے اسلام. اور جو بھی کرول ہوگا وہ جب ایسی کروئلٹی کرے گا، کوئی ظلم کرے گا تو اس کو وہ گناہ گار ہوگا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے سکتا ہے. اٹ کین بی کنسیڈرڈ ایز سن. دیٹس آل. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. میرا نام سبیکہ خرم ہے، میں ٹوٹنگ جماعت سے ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آلریڈی پتہ ہے کہ فیوچر میں کیا ہونے والا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو کیوں اتنا مشکل میں ڈالتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ تو پتہ ہے، علم ہے کہ کیا ہونا ہے اس کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوائس دیا ہوا ہے. اگر تم چاہو تو بدل دو. تو مشکل میں اللہ تعالیٰ تو نہیں ڈالتا، تم لوگ خود مشکل میں پڑتے ہو. ایک آدمی تھا، وہ بہت زیادہ گناہ کرتا تھا، بہت سے سن کرتا تھا، اس نے بہت سے مرڈر کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اور آخر میں اس پہ خیال آیا کہ میں بہت گناہ کرنے والا ہوں اور اتنے زیادہ مرڈر میں نے کیے ہوئے ہیں، بہت زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں، تو مجھے اللہ میاں بخش دے گا. تو وہ ایک بزرگ کے پاس جا رہا تھا، کسی نے اس کو کہا کہ فلاں بزرگ کے پاس جاؤ تو بخشے جاؤ گے، وہ تمہیں بتائے گا طریقہ بخشنے کا. وہ جا رہا تھا تو راستے میں فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. جب راستے میں فوت ہو گیا تو جو جہنم میں لے جانے والا فرشتہ تھا اور جنت میں لے جانے والا فرشتہ تھا، دونوں آ گئے. ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ میں جنت میں لے کے جاؤں گا کیونکہ یہ ریپینٹ کر رہا ہو گیا تھا، اپنے آپ کو بدل رہا تھا، اپنے جرم کو، گناہ کو چھوڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. جو جہنم والا کہتا تھا نہیں، اس نے بہت سے گناہ کیے ہیں، اس کو میں جہنم میں لے کے جاؤں گا. آخر فیصلہ ہوا کہ فاصلہ ناپ پیمائش کریں، میئر کریں. جب انہوں نے میئر کرنا شروع کیا تو وہ اس جگہ کے زیادہ قریب تھا جہاں جس بزرگ کے پاس وہ جا رہا تھا اپنے گناہ بخشوانے کا طریقہ پوچھنے کے لیے. ٹھیک ہے. نیکی کی طرف جا رہا تھا. تو اللہ میاں نے کہا کہ کیونکہ تم نیکی کی طرف جا رہے تھے اور نیکی کی طرف زیادہ قریب تھے، اس لیے تمہارے پچھلے گناہ میں نے بخش دیے اور تمہیں جنت میں داخل کر دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا
کہ تم ضرور گناہ کرو. اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اچھی کام ہے, یہ برے کام ہے, لیکن اگر آخر میں تم اچھا کام کر لو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے گا. اللہ تعالیٰ کے علم میں تو یہ ہے کہ انسان اچھا کام کرے گا کہ نہیں کرے گا, لیکن اس کا چوائس تمہیں دے دیا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں فورس نہیں کیا کہ تم یہ ضرور کرو. اللہ تعالیٰ کا علم ہونا ایک اور بات ہے, اور یہ اس کو کروانا, کام کروانا, یہ بالکل اور بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کروانے کا تو کہیں نہیں کہا, زبردستی تو نہیں اللہ تعالیٰ کرواتا. ہاں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر برے کام کرے گا بھی تو آخر میں اچھا کام کر لے گا اور یہ بخشا جائے گا. لیکن ایک آدمی بڑے اچھے کام کرتا ہے, آخر میں برا کام کرے گا تو اس کو سزا ملے گی. اس طرح کے علم تو اللہ میاں کو ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو فورس نہیں کیا کسی کو کہ ضرور تم نے یہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس کو چوائس دیا, تمہیں چوائس دیا کہ تم اچھے کام کرو یا برے کام کرو. اچھے کام کرو گی تمہیں ریوارڈ ملے گا, برے کام کرو گی سزا ملے گی. ٹھیک, اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں کہتا کہ میں نے پیدا کیا کسی کو برے کام کرنے کے لیے. مشکل میں اللہ میں نہیں ڈالتا, مشکل ہم خود ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نیک کام کرو, مشکل میں نہ پڑو. تم کیوں مشکل میں پڑتی ہے برے کام کر کے؟ عقل کی بات ہے نا. 12 سال کی ہو گئی ہے تم, ہیں 12 سال کی, 12, you are 11, you are 12 or 11, 11. تو 11 میں ہوگی, تمہیں عقل ہے. تم اللہ میاں کہتے ہیں برے کام نہ کرو. ٹھیک ہے, مشکل میں اللہ میاں نے نہیں ڈالا تمہیں. اگر تم نے برے کام نہیں کرو گی تو اللہ میاں تمہیں ریوارڈ دے گا. ٹھیک ہے, تم خود, انسان خود کرتا ہے, مشکل میں اپنے آپ کو ڈالتا ہے, اللہ میاں نہیں ڈالتا. ٹھیک ہے, چلو جاؤ. السلام علیکم beloved Hazur. وعلیکم السلام. My name is Kanita Sata from Hayes Jamaat. My question is, why do other Muslims kiss the Holy Quran after they read and close it? And are we allowed to kiss the Holy Quran? Do you understand Urdu or not? Understand? English. Yes or no? Yes? Yes. Acha. Yes, you are allowed to kiss the Holy Quran. There is no harm in it. کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اچھی بات ہے. اگر محبت ہے قرآن شریف کو, اگر تم صرف شو آف کرنے کے لیے کس کر کے تو یوں رکھ رہے ہو, تو then there is no use of kissing the Holy Quran. کوئی فائدہ نہیں اس کا, کوئی تمہیں فائدہ نہیں ملے گا اس سے. ٹھیک ہے, کوئی بینیفٹ نہیں ملے گا. لیکن اگر تمہارے اندر عزت ہے قرآن کریم کی, تم اس کو سمجھتے ہو کہ اللہ میاں کا کتاب ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے, بڑی پاکیزہ کلام کتاب ہے, اچھی کتاب ہے, مجھے صحیح طرح گائیڈ کرنے والی کتاب ہے, اور تم اس کو کس کر لیتی ہو تو اچھی بات ہے, کوئی حرج نہیں اس میں. لیکن اگر صرف شو آف کے لیے کس کرنا ہے تو فضول بات ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. چلو. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. ہاں جی, میر عارفین صاحب. میں فانم جماعت سے ہوں. میرا سوال ہے کہ میرے اسکول میں اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیملی میں کون پہلے کھانا کھاتا ہے, اور جانور اور انسانوں کی تصویر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تمہارے اسکول میں اسلام کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ فیملی میں کون پہلے کھانا کھاتا ہے, تو ساری فیملی کو مل کے کھانا کھانا چاہیے. اسلام تو کہتا ہے سارے مل کے بیٹھو, بسم اللہ اللہ برکت اللہ پڑھو, کھانے کی دعا ہیں, اور پھر کھانا کھاؤ. ہاں, بچوں کو یہ سبق دیا جاتا ہے, یہ مورلس میں شامل ہے, اعلیٰ اخلاق میں, کہ پہلے بڑوں کو کہیں آپ ڈال لیں, لیکن اگر بڑے تمہاری پلیٹ میں ڈالتے ہیں پہلے, تو یہ ماں باپ کی اچھائی ہے,
وہ تمہیں پہلے کھانا دیں بچوں کو. بچے انتظار کریں کہ ماں باپ پہلے لیں، لیکن ماں باپ بچوں کو دیں، تو اچھے اخلاق ہیں، اچھے تو مورلز ہیں نا. یہ تو اسلام تو یہ کہتا ہے. پھر بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. اس لیے پہلے کھانا کھانا یا بعد میں کھانے والی تو بات ہی کوئی نہیں. جانور اور انسان کا تصویر کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم اسکیچ بنا سکتے ہو، کسی نے نہیں روکا تمہیں، لیکن خاص طور پہ کسی پرٹیکولر بندے کی تصویر نہیں بنا سکتے، کیونکہ تم وہ صحیح طرح ایکسپریشن اس کے نہیں ظاہر کر سکتے جو کیمرہ لیتا ہے. اب کوئی میر عارفین کی تصویر اگر بناتا ہے، وہ تمہاری صحیح تصویر نہیں بنا سکتا، ٹھیک ہے. لیکن اگر تم کسی ویسے ایک خیال کے آدمی کے تصور بنا لو، ہیں جس کوئی انسان کا ایک امیجن کرو اور اس کو تصویر میں اسکیچ میں لے آؤ، تو کوئی حرج نہیں اس کو بنانے میں، بنا سکتے ہو، ٹھیک ہے. ہارس کی تصویر بھی بنا سکتے ہو، کتے کی بھی بنا سکتے ہو، شیر کی بنا سکتے ہو، برڈ کی بنا سکتے ہو، کسی بھی چیز کی تم بنا سکتے ہو اسکیچ، کوئی حرج نہیں. کس نے روکا ہے؟ کسی بھی انسان کی جو تم نے کسی پرٹیکولر انسان کی نہیں، لیکن ویسے کسی کا اسکیچ بنانا ہے تو بنا سکتے ہو. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہاں. السلام علیکم پیارے حضور. وعلیکم السلام. باز اللہ. میرا نام بازلیان باجوہ ہے. میں بولٹن آن تھیمز جماعت سے ہوں. اچھا. میرا سوال ہے، ماں باپ کے لیے سب سے اچھی کون سی دعا میں پڑھ سکتا ہوں؟ اللہ میں نے سکھائی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ان پر رحم کر، کیونکہ یہ بچپن میں جب میں چھوٹا سا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، انہوں نے مجھ پر رحم کیا، مجھے پالا، مجھے پوسا، مجھے بڑا کیا ہیں. اور میں چھوٹا تھا، میں ہل بھی نہیں سکتا تھا جب ہیں. اس وقت مجھے انہوں نے فیڈ کیا ہیں. میں ایسا صفائی نہیں کر سکتا تھا ہیں، میرے ہاتھ پاؤں نہیں ہل سکتے تھے، مجھے صاف بھی کرتے تھے، مجھے نہلاتے بھی تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اور پھر جب میں بڑا ہو رہا ہوں اب، تو میری پڑھائی کا انتظام کیا، مجھے اسکول بھیجتے ہیں، میرے کپڑوں کا انتظام بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری پڑھائی کی طرف توجہ بھی دیتے ہیں. تو اللہ میاں ان پہ بھی رحم کر، جس طرح وہ مجھے بہتر کرنے کے لیے، مجھے اچھا انسان بنانے کے لیے میرے لیے محنت کر رہے ہیں اور میرے لیے دعا کر رہے ہیں، اس طرح تو بھی ان پر رحم فرما اور ان کو اس کا ریوارڈ دے، اس کا اجر دے. ٹھیک ہے. تو یہ دعا کرو اور پھر ان کا کہنا مانا کرو، اور یہ بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے ماں باپ کا کہنا ماننے والا بنائے اور فرما بردار بنائے. ٹھیک ہے. اور تمہارے اس سوال کے ساتھ یہ مجلس بھی ختم ہو گئی، تمہارا 1 گھنٹہ پورا ہو گیا، اور تمہاری انچارج کو بھی اور تم سب کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہے. اللہ حافظ و ناصر ہو. السلام علیکم. اللہ حافظ.